پر عطا تارڑ صاحب بہت زیادہ ایموشنل نظر آ رہے ہیں کہ شاہزیب خانزادہ کے حوالے سے جو ان کی جس شخص نے ہراسمنٹ کی. شاہزیب خانزادہ صاحب کا یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک خاتون کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا اور عدت میں نکاح کر لیا گیا، اس طرح کا الزام لگانا جس کو ایون حکومت کے اپنے کئی لوگ سپورٹ نہیں کرتے. شاہزیب خانزادہ کا اس میں کردار کیا آ جاتا ہے؟ وہ یہ آ جاتا ہے کہ اس وقت واحد ایک شو ہوا، پہلا شو ہوا جس میں خاور مانیکا جو ہیں وہ پریزنٹ تھے. جو ابتدائیہ تھا شو کا، اس کے بعد انہوں نے کچھ سلائیڈز پلے کی اپنے پروگرام میں. ایک آدمی، چاہے وہ جس بھی عورت کے بارے میں بات کر رہا ہو، وہ ایک میل اینکر ہے، وہ یہ والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پبلک فگرز ہیں، ہم ٹی وی پر آتے ہیں تو عوام ہم سے ایک اونرشپ ہم سے محسوس کرتی ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہالیڈے پر گئی. پاکستان میں جو ہے وہ فلڈز بہت زیادہ آ گئے، بہت زیادہ سیلابی صورتحال. پھر سب سے پہلے یہ بات کرتے تھے کہ آپ کے تو وہاں پاکستان میں تو اتنا برا حال ہے، وہاں فلڈز آئے ہوئے اور آپ یہاں ہالیڈے کریں گے. بلکہ پاکستان نے ان کا شاید جو ان کا پاسپورٹ وغیرہ ہے وہ سب بلاک کر دیا ہے. لیکن اکثر صحافی ہمارے ملک میں اس طرح کے ہیں کہ وہ گروپ بندیاں ہیں ان میں. شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کینیڈا کی حکومت نے جو الیجڈ شاہزیب خانزادہ کا ہراسر تھے اس شخص کے خلاف ایکٹ کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ اور وفاقی وزراء جو کہ بہت زیادہ ایموشنل نظر آتے ہیں، خاص طور پر عطا تارڑ صاحب بہت زیادہ ایموشنل نظر آ رہے ہیں کہ شاہزیب خانزادہ کے حوالے سے جو ان کی جس شخص نے ہراسمنٹ کی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا وہ ایموشنل ہونا ٹھیک ہے؟ دو تین چیزیں ہیں اس میں جو کہ آئی تھنک پرسپیکٹو میں آنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، میں نے آلدو یہ کہ اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن ذرا ایک اس ویلاگ کی شکل میں بھی اس پہ الیبوریٹ کرنا ضروری تھا، کیونکہ شاہزیب خانزادہ صاحب کا یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جو عدت کیس تھا، جو کہ خاور مانیکا بشرا بی بی کے ایکس ہسبینڈ نے ان کے اوپر ایک عدت کیس جو ہے وہ فائل کیا تھا اور وہ کورٹ میں چل رہا تھا، اور اسی کیس میں پھر بشرا بی بی کو باقاعدہ جو ہے وہ سزا بھی ہوئی تھی اور اس کو گلٹی پایا گیا تھا ان دونوں کو اس کیس کے لیے. خاور مانیکا گویا یہ کہ وہ کیس جیتے تھے، لیکن جب اس کیس کو چیلنج کیا گیا تو اس کیس کو اڑا دیا گیا. اچھا، اس کیس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان بھر میں ایک بہت بدمزگی آئی اور پاکستان میں ہر کسی نے اس کیس پہ بہت زیادہ تنقید کی. کیوں تنقید کی؟ کیونکہ پاکستان جیسے سوسائٹی میں، معاشرے میں جہاں پہ خواتین کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، وہاں پر ایک خاتون کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا اور عدت میں نکاح کر لیا گیا، اس طرح کا الزام لگانا، پھر جس طرح کے گواہان اس کیس میں پیش کیے گئے جس میں جو ہے وہ اس حد تک الزام لگایا گیا بشرا بی بی اور عمران خان پر کہ جی ان دونوں کا کوئی جو ہے وہ افیئر تھا جو کہ بشرا بی بی کی شادی کے دوران جاری تھا، اور اس کا جو وہ ایک سرونٹ تھا ان کا، خاور مانیکا کا لطیف نام تھا اس کا غالباً، وہ بار بار آ کر جو ہے اس میں پیش ہوتا رہا کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ خاور مانیکا جب گھر میں نہیں ہوتے تھے تو عمران خان بشرا بی بی سے ملنے آتے تھے اور باقاعدہ علیحدگی میں ملاقاتیں ہوتی تھی. مطلب یہ اس لیول کی جو ہے وہ گند تھی جس کو ایون حکومت کے اپنے کئی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے. دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا اس دور میں بیان تھا کہ ہم جب گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں عمران خان پر، اور اس کی بیوی کو بھی جو ہے وہ اس میں نہیں چھوڑا جا رہا. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی اس وقت تنقید کی کہ ہم ان کیسز کی جو ہے وہ کسی صورت ان کی حمایت نہیں کر سکتے، اور بہت ایک ایسا لگا کہ جیسے خواتین کی جو سینکٹٹی ہے اس کے اوپر یہ جو کیسز تھے وہ حملہ تھے. اچھا، گوئنگ فارورڈ شاہزیب خانزادہ کا اس میں کردار کیا آ جاتا ہے؟ وہ یہ آ جاتا ہے کہ اس وقت واحد ایک شو ہوا، پہلا شو ہوا جس میں خاور مانیکا جو ہیں وہ پریزنٹ تھے اور ان کا انٹرویو تھا. وہ دراصل وہ شو تھا شاہزیب خانزادہ صاحب کا، اور اس میں انہوں نے جو ابتدائیہ تھا شو کا، جو جیسے پری ایمبل ہوتا ہے نا کہ شو سے پہلے جو ہم سب اپنا شو ہوسٹ کرتے ہیں تو ہوسٹ کوئی چند بات کرتا ہے، کوئی اپنا انالیسس کرتا ہے. اس انالیسس میں بہرحال شاہزیب خانزادہ صاحب نے گھنونا کہہ کے مخاطب کیا کہ جی یہ جو گھنونے الزامات لگائے ہیں خاور مانیکا نے اپنی وائف پر، یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے کچھ سلائیڈز پلے کی اپنے پروگرام میں، جو کہ دراصل کورٹ میں ہونے والی وہ گفتگو تھی جو کہ خاور مانیکا کے وکیل نے الزامات لگائے تھے بشرا بی بی پہ. اور وہ اتنی انکمفرٹیبل قسم کی وہ سلائیڈز تھی جو کہ شاہزیب خانزادہ صاحب نے اپنے پروگرام میں چلائیں، کہ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ جی خاتون ان کی ماہواری کب ہوئی، ان کی لاسٹ ماہواری کی ڈیٹ کیا تھی، اس عمر کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد خواتین کو مینوپوز ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ماہواری وہ ہے وہ تسلسل میں نہیں رہتی. مطلب اتنی
ایسی باتیں تھیں کہ مجھے اس وقت دہراتے ہوئے انہیں شرم آ رہی ہے. اور میں یہ بات ساتھ ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے باتیں ظاہر اپنے کانوں سے سنی شاہ زیب خانزادہ ایک پرومیننٹ میل اینکر کی زبان سے، تو بہت انکمفرٹیبل تھا. وہ بہت ہی ایک آڈ قسم کی ایک فیلنگ تھی جو کہ شاید بیان کرنا مشکل ہے فار می بینگ اے وومن، کہ ایک آدمی چاہے وہ جس بھی عورت کے بارے میں بات کر رہا ہو، وہ ایک میل اینکر ہے، وہ یہ والے الفاظ استعمال کر رہا ہے. یا تو وہ اس مقصد سے استعمال کر رہے ہوتے رائٹ کہ آپ کوئی خواتین کی ہائیجین کے اوپر یا ان کی ہیلتھ کے اوپر کوئی آپ سیمینار کر رہے ہیں، آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں. سمجھ آتی ہے یہ بات. اس طرح کی چیزوں کو تو ہم خواتین بہت انڈورس بھی کرتے ہیں کہ خواتین کی ہائیجین پہ، ان کی ہیلتھ پہ، ان کی سینیٹری ہیلتھ پہ بات ہونی چاہیے، کھل کے ہونی چاہیے، اور یہ بہت ایک اچھا مدعا ہے. یہ بات نہیں تھی، بات یہ ہو ہی نہیں رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ ان تمام چیزوں کو ایک عورت کے کیریکٹر سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا، اور اس پہ بات یہی آتی ہے کہ اگر ایک عورت کو اس لائٹ میں دکھایا جا سکتا ہے تو کل کو تو یہ کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے. اس عورت کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے، وہ عورت کسی کی بھی ماں، بیٹی، بیوی، بہن ہو سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ڈسکمفرٹ تھا اس پروگرام میں. گویا یہ کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ایک جملہ ادا کیا اس پورے ابتدائی سے پہلے کہ یہ گھنونے الزامات ہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے سلائڈز چلائیں وہ بڑی انکمفرٹیبل تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر اسی کی بنیاد پر جو ہے یہ جو شخص تھے، جب کینیڈا میں یہ شاہ زیب صاحب اپنی وائف کے ساتھ تھے تو یہ بہت غلط کیا انہوں نے آ کر ان کے منہ میں کیمرہ گھسا کے انہوں نے جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں. اور وہ اگر ان کے پاس کوئی سوال تھا بھی تو ان کو کیمرہ جو ہے ان کے منہ میں نہیں ڈھسانا چاہیے تھا اس طرح سے. اور آئی ایم شیور کہ اتنی چیز جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب اور ان کی جو مسز ہیں وہ بھی اس چیز کو وہ برا نہ مانتے. میں ایک مثال کے طور پر ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ہم پبلک فگرز ہیں، ہم ٹی وی پر آتے ہیں تو عوام ہم سے ایک اونرشپ ہم سے محسوس کرتی ہے. ابھی کچھ ماہ پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہالیڈے پر گئی تو ٹرکی اور آذربائیجان ہم لوگ گئے تھے. اور جب ہم گئے اس کے فوراً بعد پاکستان میں جو ہے وہ فلڈز بہت زیادہ آ گئے، بہت زیادہ سیلابی صورتحال، جس کی وجہ سے کئی جانی نقصان ہوا. کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. بہت انفارچونیٹ فلڈز آئے پاکستان میں. پنجاب اور پختونخوا میں بالخصوص ان کی اسٹرینتھ تھی. پنجاب میں تو بہت زیادہ اس کی تباہی تھی. تو کئی لوگوں نے مجھ سے میری فیملی کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ بات کی، اچھا جی آپ ہیں تو آپ مونا عالم، آپ مجھ سے آ کے پہلے ملتے تھے، پوچھتے تھے. پھر سب سے پہلے یہ بات کرتے تھے کہ آپ کے تو وہاں پاکستان میں تو اتنا برا حال ہے، وہاں فلڈز آئے ہوئے اور آپ یہاں ہالیڈے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے میں بہت آڈ ہوتی تھی. دیکھیں ایک اتنی اونرشپ ہم اپنے ساری چیزوں میں اپنے آڈینس کو دیتے ہیں اپنے ساتھ کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بات ہے، کسی کو بری لگی تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں آ کے ایک ریسپیکٹفل انداز میں وہ بات پوچھ سکتا ہے، اپنا گلہ بھی کر سکتا ہے. ان شخص نے یہ بات بہرحال غلط کی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیمرہ ایک دم جو ہے وہ منہ میں گھسایا. ان کے شاہ زیب صاحب کی ان کی وائف بھی وہاں پر تھی، اور اگر وہ بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ وہ شاید کیمرہ کو دیکھ کے وہ ہو گئے ہوں گے، تو ان کو چاہیے تھا وہ چلے جاتے، لیکن خیر انہوں نے ان کو چیز کیا اور پیچھے پیچھے گئے. بہرحال جب پاکستانی حکومت نے یہ کینیڈا کی حکومت سے مدعا اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ہراسمنٹ کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پاکستانی گورنمنٹ کو ریفیوز کر دیا کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے پہ ایکٹ نہیں کریں گے اور ہم نے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرنا. اور پھر کیا ہوا، پھر یہاں پر پاکستان میں ایک شور و واویلا مچ گیا، اور خاص طور پر جو گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل نظر آئے. عطا تارڑ صاحب تو بہت ہی زیادہ ایموشنل نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے گھر والوں تک بھی پہنچ جائیں گے یہاں پر، اور ان کے گھر کا ہمیں پتہ لگوا لیا ہے. بلکہ پاکستان نے ان کا شاید جو ان کا پاسپورٹ وغیرہ ہے وہ سب بلاک کر دیا ہے، اور ان کا نائے کاپ جو ہوتا ہے وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کا جو بیسکلی آئی ڈی ہوتا ہے جس کو NICOP نائے کاپ کہتے ہیں، وہ بھی ان کا بلاک کر دیا گیا ہے. اور اب اگر وہ کوئی رینیول کی ریکویسٹ ڈالتے ہیں انٹیریئر منسٹری میں تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی نہیں انٹرٹین کی جائے گی. اور غالباً ان صاحب کا جو ہے وہ موہت پیرزادہ نے اپنے ویلاگ میں انٹرویو بھی کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک عجیب سی چیز اس میں نظر آئی کہ وفاقی وزراء بھی ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہو گئے، اور انہوں نے اس معاملے کو ایسے لیا کہ جی ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، which was a bit overboard. اور میں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتی کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو یہ پارٹیز ہیں الگ الگ، ان کو کوئی صحافی صرف تبھی صحافی لگتا ہے کہ جب وہ ان کی سیاسی لائن کے ساتھ الائن کرتا ہو تو،
اور اگر اس صحافی کے اوپر جو بھی اٹیک ہوا ہے وہ اگر اٹیک کسی ان کی پولیٹیکل اپوزیشن کی جماعت سے ہو تب ان کو لگتا ہے کہ یہ اٹیک ہے، لیکن ہاں اگر یہ اٹیک اگر انہی کے کسی اپنے نے کر دیا ہو تو وہ ان کو اٹیک نہیں لگتا۔ یہ بات بہرحال ہم نے اس دفعہ بھی دیکھی کہ عطا تارڑ صاحب، ظاہر ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب بائی اینڈ لارج وہ اینٹی پی ٹی آئی تصور کیے جاتے ہیں، پرو پی ایم ایل این تصور کیے جاتے ہیں، اور پرو پی ایم ایل این وہ ہیں ہی، یہی بات ثابت کر دی بلکہ کہ جس طرح سے جتنے ایموشنل ہو گئے اس میں فیڈرل منسٹرز، لگ رہا ہے کہ مطلب شاہ زیب خانزادہ صاحب ان کو بہت زیادہ پیارے ہیں اور بہت زیادہ عزیز ہیں ان کو، تو ایک بات کو جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اچھالا گیا۔ اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹویٹ کر دینی چاہیے تھی کہ جی ان کے ساتھ جو ہوا وہ انفارچونیٹ تھا، اور آپ پلیز اپنے جب بھی آپ اپنے کسی اینکر سے ملیں، اسے کچھ سوال ہو تو کائنڈلی ڈو اٹ ان اے ریسپیکٹفل مینر۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ری ایکشن بنتا تھا فیڈرل منسٹرز کی طرف سے، لیکن ایک لمبی جو ہے وہ شروع ہو گئی، وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیو نے تو ظاہر ہے کیونکہ وہ جیو کے سب سے بڑے اینکر ہیں تو انہوں نے تو ان کے اوپر بہت زیادہ پروگرامز کیے ان کے حق میں، نیوز کے اوپر چلایا کہ شاہ زیب خانزادہ سے بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ جو ہیں وہ آئے، اور شازیہ مری صاحبہ غالباً آئی ہیں، انہوں نے بھی ان کے حق میں بیان دیا کہ بڑا غلط ہوا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور انٹرسٹنگلی ابھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا ہے جس میں الفیہ نامی ایک جرنلسٹ ہیں خاتون، اور ان کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا پہلے سندھ پولیس نے، ان کو 5 گھنٹے ان کو ڈیٹین کر کے رکھا، ان کو پکڑا وہاں سے لیگلی پکڑا آبویسلی، کیونکہ احتجاج کرنا اور وہ بھی پریس کلب میں کوئی جرم نہیں ہے، تو ان کو پکڑا، پھر ان کو 5 گھنٹے کی ڈیٹینشن کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مطلب وہ صحافی نہیں ہے، وہ اس لیے صحافی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ الائن نہیں کرتی، لیکن یہ صحافی ہیں کیونکہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ غالباً یہ جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہے ان کو اچھا لگتا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی شاہ زیب صاحب کے حوالے سے، جو ان کے ساتھ جن شخص نے یہ سارا کچھ کیا، اس شخص کے ساتھ انہوں نے مکمل طور پہ سائیڈ کرنا شروع کر دیا پی ٹی آئی نے۔ بیرسٹر گوہر نے غالباً بیان دیا کہ جی یہ بڑا غلط ہوا ہے۔ میں نے نورین خان کا بھی ایک ٹویٹ دیکھا کہ جہاں پر وہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی بیہیویئر کو اور ہراسمنٹ کو انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا ہے، تو یہ بڑا غلط ہوا ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از دیٹ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ شاہ زیب صاحب کو وہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بڑی کھل کے یہ والی بات کر رہی ہوں، اور بدقسمتی سے ہمارے صحافی بھی بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے گروپ کا حصہ ہیں تب تو وہ آپ کے لیے مذمتوں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ جیسے غالباً جبران ناصر جو ہیں وہ بہت اچھے وکیل ہیں، میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کی، وہ بہت زبردست ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ سملرلی ختیجہ صدیقی بھی ہیں، وہ بھی بہت زبردست وکیل ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ دونوں باقاعدہ دوست ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے۔ انہوں نے بھی شاہ زیب صاحب پر جو ہے یہ سارا کچھ جب ہوا تو اس کی بڑی مذمت کی، لیکن بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے جو صحافی بھی ہیں وہ زیادہ تر، میں اکثر کی بات نہیں کر رہی، مطلب میں زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں، اس میں کئی ایکسیپشنز بھی ہیں جو کہ واقعی چیز کو میرٹ پر دیکھتے ہیں، لیکن اکثر صحافی ہمارے ملک میں اس طرح کے ہیں کہ وہ گروپ بندیاں ہیں ان میں، کہ اگر آپ ان کے گروپ کا حصہ ہیں، آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے تو وہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اگر آپ ان کے ساتھ گروپ میں شامل نہیں ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، پھر آپ ان کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ اور ہاں اگر آپ ان کے مخالف گروپ میں ہیں تب تو وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہراسمنٹ کو باقاعدہ انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز انفارچونیٹلی پاکستان میں اکثر صحافیوں کے ہیں۔ شاہ زیب صاحب کے ساتھ بھی جو صحافی، دیکھیں ہم بھی، کیونکہ میں ان کے کسی طرح کے گروپ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن ہاں مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے جو پروگرام کیا، میرے حساب سے وہ بھی انہوں نے غلط کیا، اور جو یہ غالباً عثمان نام ہے ان کا جو ان کے ساتھ یہ سارا جنہوں نے یہ کیا، ان کی بھی جو ہے ان کے ساتھ رویہ شاہ زیب صاحب کے ساتھ اور ان کی مسز کے ساتھ وہ بھی غلط تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی کئی سارے صحافی جو ہیں وہ یا تو شاہ زیب خانزادہ صاحب کی طرف جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں وہ بہت ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی، وہ سارے باعث ہیں، میں یہ کھل کے کہنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ون وے اور دی ادر شاہ زیب صاحب کے گروپ کا حصہ ہیں یا ان کے چینل کے گروپ کا حصہ ہیں، یہ معاملات ہیں۔ اور جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ نہیں شاہ زیب کے ساتھ بڑا اچھا ہوا، یہی وہ ڈیزرو کرتے تھے، بدقسمتی سے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ شاہ زیب صاحب کے اینٹی جو گروپ ہے ان کا، یا پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے اس کا حصہ ہیں۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں آبجیکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے، چاہے پولیٹیشنز ہوں یا چاہے صحافی ہوں، ہماری اپنی برادری ہو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اپنے ہم خیال لوگوں کے لیے، اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور باقی سارے معاملات پہ ان کے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں اور زپ لگ جاتی ہے۔